اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں عید غدیر کے فضائل جو روایات میں آئے ہیں ان کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النشر والتئی سے حضرت امام رضا علیہ السلام کی اس روایت کو نقل کیا کہ جس میں آپ نے عید غدیر کے 35 فضائل عید غدیر کے حضرت امام رضا علیہ السلام نے بیان کیے۔ وہ میں آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے ان کا بتاتا ہوں کہ آپ کیا فضائل ہیں، اس دن کی کیا برکتیں ہیں۔ فرمایا کہ هو اليوم الذي يجعل الله فيه سعي الشيعة مشكورا وذنبهم مغفورا وعملهم مقبولا، کہ یہ دن ایسا ہے کہ جس دن اللہ تعالی ہمارے شیعوں کی جو تمام زحمتیں ہیں، کوششیں، ان کو کا شکر گزار ہوتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ يَوْمُ تَنْفِيسِ الْكُرَبِ، یہ سختیاں پریشانیاں دور ہونے کا دن ہے، اور گناہوں کے وَهُوَ يَوْمُ تَحْطِيطِ الْوِزْرِ، گناہوں کے معاف ہونے کا دن ہے۔ وَيَوْمُ الْحَبَا وَالْعَطِيَّةِ، یہ بخشش اور عطیہ اور تحفے دینے کا دن ہے۔ وَيَوْمُ نَشْرِ الْعِلْمِ، اور یہ علم کے آگے بڑھانے کا دن ہے۔ وَيَوْمُ الْبَشَارَةِ، بشارت کا دن ہے۔ وَيَوْمُ الْعِيدِ الْأَكْبَرِ، عید اکبر ہے، یہ معمولی عید نہیں ہے، عید اللہ الاکبر ہے۔ وَيَوْمٌ يُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاء، ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ مومنین کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَيَوْمُ الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ، وَيَوْمُ لَبْسِ الثِّيَابِ، بہترین کپڑے پہننے کا دن ہے۔ وَنَزْعِ السَّوَادِ، اور کالے کپڑے اتارنے کا دن ہے، یعنی صرف کالے کپڑے نہ پہنے بلکہ فاخرہ لباس پہنے، اعلیٰ ترین لباس پہنے۔ وَيَوْمُ الشَّرْطِ الْمَشْرُوطِ وَيَوْمُ نَفِي الْغُمُومِ، پھر فرمایا کہ وَيَوْمُ اِكْثَارِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد، جتنا ہو سکے اس دن عید غدیر کے دن جو کہ بہترین عبادت ہے وہ غسل کرنا ہے، نمازیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ایک بہترین عبادت ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس دن میں انسان جو ہے محمد و آل محمد کے اوپر صلوات پڑھے۔ وَيَوْمَ عید اہل بیت محمد، یہ پورے اہل بیت کی عید ہے، پیغمبر کی جو آل ہے، آل اہل بیت ہے، ان کی عید ہے۔ وَيَوْمُ قبول الاعمال، اس دن بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ وَيَوْمُ طلب الزیادہ، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا دن ہے۔ وَيَوْمُ تزکیۃ، وَيَوْمُ ترک الکبائر والذنوب، بات سمجھتے ہیں کہ بھئی جانا اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دن کوئی گناہ نہیں لکھنا، لہذا ہم جو گناہ کرنا چاہے کر لیں، نہیں، یہ دن ایسا ہے کہ جس میں کسی قسم کا کبائر کو احتراماً للہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گناہوں کو ترک کرنا چاہیے، نہ کہ گناہ کریں چونکہ ملائکہ نے تو 3 دن نہیں لکھنا لہذا ہم جتنے گناہ کرنا چاہیں کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے جو دن، اس دن کے جو نام ہیں ان کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یوم ترک الکبائر، کہ کسی قسم کا کبائر و ذنوب، کسی قسم کا گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَيَوْمُ الْعِبَادَةِ وَيَوْمُ تَفْطِيرِ الصَّائِمِينَ، عبادت کا دن ہے، فطرہ جب وہ روزہ داروں کو افطار کرانے کا دن ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ یوم التہنیت، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا دن ہے، کہ جب بھی اگر ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہو تو بولا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المومنین والائمۃ علیہم السلام، ایک دوسرے کو مبارکباد دینی اس طرح سے، یہ مبارکباد دینے کا دن ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ یوم التبسم، مسکرانے کا دن ہے، تبسم کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ فی وجوہ الناس، لوگوں کے سامنے انسان تبسم اور خندرو انسانوں کے سامنے آئے۔ فرمایا کہ جو شخص بھی اس دن تبسم کرے کسی مومن کے سامنے اور اس کے روبرو تبسم کرے اور مسکرا کے اس کے ساتھ ملے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرح نظر رحمت کرتا ہے اور اس کی 1000 حاجات کو پورا کرتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے سفید موتی کا ایک پتھر جب وہ محل بناتا ہے سفید موتیوں کا، اور اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نورانی اور تر و تازہ کرتا ہے۔ وَهُوَ يَوْمُ الزِّينَةِ،
فاخرہ لباس پہننے کے دن ہے، بہترین لباس پہنیں، اپنے آپ کو مزین کریں۔ اور پھر حضرت فرمایا کہ جو شخص بھی اس دن زینت کرے، فمن تزین لیوم الغدیر غفر اللہ لہ کل خطیۃ عاملہا، جو کچھ بھی وہ کرے گا فقط اس دن فاخرہ لباس پہنے، بہترین لباس پہنے، سوٹ پہنے، تو اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کی وجہ سے اس کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ آج کے دن سے لے کر اگلے یوم الغدیر تک اس کے لیے حسنات لکھتے رہو۔ لباس میں نے پہنا ہے، لیکن چونکہ اس لباس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ میں پیغمبر اکرم کی خوشی میں خوش ہوں، علی ابن ابی طالب کی ولایت پر خوش ہوں، تو تم جب خوشی کا اظہار کرو گے اور فاخرہ لباس پہنو گے، آج سے ملائکہ لکھنا شروع کریں گے، اگلے روز عید غدیر تک بحمد اللہ لکھتے رہیں گے۔ اور فرمایا کہ نہ صرف اس کے لیے حسنات کو لکھا جاتا ہے، بلکہ اس کے جنت میں اگلے اس عید غدیر تک اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے کہ اگر ایک سال کے اندر مر جائے تو مات شہیدہ، اور اگر وہ زندہ رہا تو عاش سعیدہ، تو کتنا خوش نصیب وہ زندہ رہے گا۔ اور فرمایا کہ یہ مومنین کو کھانا کھلانے کا دن ہے، کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مومن کو کھانا کھلائے، ایک مومن کو کھانا کھلائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء اور صدیقین، پورے انبیاء اور صدیقین کو کھانا کھلانے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ دن مومنین کے آپس میں ملاقات اور زیارت کا دن ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے، کہ جو شخص بھی مومنین کی زیارت کرنے کے لیے اس دن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 70 نور قرار دے گا، اور اس کی قبر کو وسیع کرے گا، اور اس کی قبر میں ہر روز 70,000 ملائکہ آ کر زیارت کریں گے، اور اس شخص کو بشارت دیں گے، ہر فرشتہ آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دے گا کہ تم جو ہے وہ جنت والے ہوں اور جنت میں جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص بھی کسی مومن کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 نور قرار دے گا، اور اس کی قبر کو وسیع کرے گا، اور 70,000 ملائکہ اس کی قبر میں زیارت کرنے کے لیے آئیں گے اور اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ اور پھر حضرت نے آخر میں وہ بیان کیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے عید غدیر کے دن ہماری ولایت کو آسمانوں، زمین، ملائکہ، جنات، حیوانات، ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہماری ولایت، اور اس ہماری ولایت کی برکت سے بحمد اللہ تعالیٰ ساری کی ساری مخلوقات باسعادت ہوئی ہیں۔ تو یہ تھا عید غدیر کی عظمت اور اس کی برکات میں سے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور اس کے ناموں میں سے ایک دیا ہے کہ یوم العہد المعہود، آسمانوں پہ اس کا عہد المعہود، اور زمین کے اوپر جائے یوم الميثاق المأخوذ، کہ وہ جو میثاق پیغمبر اکرم نے لیا انسانوں سے، یہ دن ہے اتنا باعظمت اور اتنا باکرامت دن۔